اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پروگرام پہلا روزہ پہلا سپارہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، یہ مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کو، قیامت کو، اس کے بعد انعام یافتہ لوگ اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے طویل سورت کا اعزاز بھی حاصل ہے اور حروف مقطعات الف لام میم سے اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید کی عظمت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا، اپنے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے کلام پہ ایمان لے کے آنا، اور ایسے لوگوں کو کامیابی کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ کفار کا ذکر کرنے کے بعد منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی سورہ میں تخلیق آدم کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ کریم نے جب تمام ملائکہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ما سوائے ابلیس کے، کیونکہ اس نے غرور اور تکبر کیا، اور اسی بنا پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے دھتکار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کریم نے طرح طرح کی انعامات کی بارش کا نزول فرمایا، مگر پھر بھی وہ فرما بردار قوم نہ بن سکی۔ ان احکامات سے ایک حکم یہ تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اور وہ طرح طرح کے سوالات اور حیل و حجت کرنے لگے، لیکن بالآخر انہیں گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ اسی سفاری میں والدین کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں، مسکینوں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم ارشاد ہوا، اور فرمایا گیا جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام ہو رہا تھا، حالانکہ جادو کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی۔ بابل شہر کے اندر دو فرشتے ہاروت اور ماروت، جن کے پاس جادو تھا، جب لوگ ان سے سیکھنے جاتے تو وہ لوگوں کو منع کرتے، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہتے کہ ہمارے لیے تو ایک آزمائش ہے۔ اسی سپارے کے اندر ادب مصطفیٰ بھی سکھایا جا رہا ہے، اور حکم ارشاد ہوتا ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا چاہو تو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو۔ یہود و نصارہ کے ذکر کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، بلکہ تم جس طرف بھی اپنے منہ کو موڑو گے اللہ رب العزت کو پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی سپارے میں کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تعمیر کعبہ کو بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی اسی سپارے کے اندر مینشن فرمایا ہے۔ اور اس سپارے کو کنکلیوڈ یوں کیا جاتا ہے کہ ہر کسی نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔